بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں منیر ٹی وی اور میں ہوں ملک منیر حسین۔ دوستو، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ میں مسجد الاحرام پر ویڈیو بنا رہا ہوں، تو اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ خانہ کعبہ کے 4 کونے ہیں۔ ایک کو مقام رکن یمانی بولتے ہیں، ایک کو مقام رکن عراقی بولتے ہیں، ایک کو مقام رکن شامی بولتے ہیں، اور ایک ہے رکن حجر اسود۔ یہ 4 رکن ہیں: رکن حجر اسود، رکن عراقی، رکن شامی اور رکن یمانی۔ آج ہم جس رکن پر بات کریں گے اس رکن کا نام جو ہے رکن یمانی ہے۔ اس کونے کو جو ہے رکن یمانی اس لیے بھی کہتے ہیں کہ اس کونے کی طرف جو ہے یمن ملک ہے، اور رکن یمانی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رکن یمانی کے مقام پر فرشتے جو ہیں وہ طواف کرنے والوں کی دعاؤں کا انتظار کرتے ہیں، جب بھی کوئی دعا کرتا ہے اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک دوسری حدیث ہے کہ جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادہ فرمایا خانہ کعبہ کو بنانے کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو خلق کیا۔ وہ جب خانہ کعبہ تعمیر ہو گیا تو اس مقام پر اتارا گیا، اور رکن یمانی کے مقام پر تمام دعائیں کرنے والے لوگوں کے لیے آمین کہتا ہے۔ اور ایک تیسری حدیث نبوی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رکن یمانی اور حجر اسود یہ 2 جنت کے دروازے ہیں۔ تو یہاں پر دڑاڑ بھی ہے جس کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت امام علی علیہ السلام کی والدہ جو ہے وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہی تھی، فاطمہ بنت اسد، کہ دنیا میں حضرت امام علی علیہ السلام کی آمد کا وقت ہو گیا، تو دیوار کعبہ جو ہے وہ اس جگہ سے شق ہوئی، اور حضرت امام علی علیہ السلام کی والدہ خانہ کعبہ کے اندر چلی گئیں، اور امام علی علیہ السلام کی ولادت جو ہے وہ خانہ کعبہ کے اندر ہوئی۔ اور جس جگہ سے دیوار شق ہوئی تھی، علماء کہتے ہیں کہ وہ مقام رکن یمانی ہی ہے۔